میری سب سے پہلے گزارش ہے حضرت نیاز صاحب سے کہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں اور ہم سب کو فائدے کا موقع حاصل کریں. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اس طالب علم سے ملنے، اس کو سننے کے لیے اور آپ کے قلوب و اذہان میں جو کچھ سوالات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اپنی اس مصروف زندگی کی ہم آہنگی سے نکل کر یہاں تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں کا یہ اقدام در حقیقت اللہ کے دین کے ساتھ آپ کے تعلق کے ظہور کی ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر فراہم کریں گے. مجھے اپنے گزشتہ 15 سال ایک بڑے صاحب علم کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے، اور جو سب سے پہلی اور بنیادی بات میں نے سیکھی اور سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی ذات کے اندر ایک بالکل ابتدائی نوعیت کا طالب علم ہوں. وہ طالب علم جس نے تلاش حق کی جستجو میں دین کے علم کے مطالعے کا آغاز کیا. اس آغاز میں جو کچھ معاشرے کے اندر افکار و نظریات موجود تھے ان پہ کچھ مختصر پڑاؤ ہوئے، اور کرتے کرتے ہم اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی خدمت میں پہنچے. ان کی خدمت میں پہنچنے کے بعد جو پہلا سبق انہوں نے ہمیں پڑھایا اور سکھایا وہ یہ تھا کہ علم کی دنیا میں کوئی بھی فکر وہ منزل نہیں ہوتی، وہ پڑاؤ ہوتا ہے. ہر صاحب علم اس دنیا میں اپنے افکار و نظریات پیش کرتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے، اس کے ہاں صحیح و خطا کا ایک عمل ہوتا ہے، اور مرور زمانہ میں اس کے افکار میں تبدیلی بھی آتی ہے، اس کے خیالات میں ندرت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی پیشکش کے اندر انفرادیت بھی جنم لیتی ہے. اسی لیے اگر دین کے ساتھ اپنے تعلق کا آپ نے اظہار کرنا ہے تو اس میں شخصیات سے بالکل بالاتر ہو جائیں، اور ایک ہی چیز ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کر آپ مذہب کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. ہر وہ انسان جو شعور کی آنکھ کھولتا ہے وہ اس کے سامنے بالکل برہنہ شکل میں کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ بھئی ہم سب کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد کے کیا احوال ہیں، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، یہاں جو مادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیسے وجود پذیر ہوا، اس مادے کے اندر حیات کیسے آئی، اس حیات کے اندر شعور کیسے پیدا ہوا. پھر دنیا کے اندر آپ کو علام اور معاصی نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک جگہ پر کہیں انسانیت کے سٹیج پر اگر مسرتیں ہیں تو دوسری جگہوں پر قلق اور حزن ہے، رنج و آلام ہے، زندگی سسکیاں لے رہی ہے. آپ کو یہاں پہ ظلم نظر آتا ہے، آپ کو یہاں پہ جبر نظر آتا ہے، آپ کو یہاں پہ استبداد نظر آتا ہے. الغرض کائنات کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ایسے سوالات ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کائنات کی اسکیم کو سمجھیں، اس کائنات کی اسکیم کو جانیں. اسی طریقے سے ہم سب اس دنیا میں آتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ علم دیتا ہے، عقل دیتا ہے، ادراک دیتا ہے، فنون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیریئر میں چلے جاتے ہیں، شب و روز کی نوکریاں ہوتی ہیں، لیکن پھر یکایک دنیا کے اسٹیج سے ہم ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی یہاں پر تھے ہی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو انہی راہداریوں میں، انہی پگڈنڈیوں میں، انہی شاہراہوں پر پورے اعتماد کے ساتھ چلتے پھرتے ہوں گے. آپ اگر غور کریں تو 100 سال پہلے اس دنیا میں جتنی مخلوق موجود تھی وہ سب کی سب یہاں سے غائب ہو چکی. تو موت کا ایک بڑا سوال ہے. انسانیت جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پہ بیٹھی ہوئی جیسے سامان نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے دن بدن دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بڑا سوال ہے، ہم سب کی زندگیوں کا سوال ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو حقوق اور فرائض کا ایک نظام قائم ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو میرے اوپر قوانین مسلط کیے جاتے ہیں، ان میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کس راہ کو پانا ہے،
جو معاملات میری عقل طے نہیں کر سکتی اس میں میں نے کہاں چلنا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ سوالات ایسے سوالات ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، خرد دی ہے، وہ ان سوالات کو حل کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان سوالات کے دنیا میں بے تحاشا جوابات دیے گئے ہیں اور آج تک دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب جس فکری روایت کے امین ہیں، جس نقطہ نظر کے حامل ہیں، ان کا یہ اصرار ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب اللہ کی کتاب میں نہ دیا گیا ہو۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص تھا کہ جس نے ہمیں اللہ کی اس کتاب سے متعارف کروایا ہے۔ ہم اس شخص کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو عرب کے صحراؤں میں بیٹھا ہوا تھا اور یکا یک اس نے دنیا کے ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ جس کے بارے میں ہماری عقل کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاں کوئی نشو و ارتقا نہیں ہے، جس کے ہاں کوئی ٹرائل اور ایرر نہیں ہے، جس کے ہاں کوئی جستجو نہیں ہے کہ وہ ان سوالوں کو دنیا کے موجود ذرائع اور ہماری فطرت اور ہمارے ماحول اور ہمارے خارج کے جو حاصلات ہیں ان کے استنباط سے دنیا تک پہنچائے، بلکہ وہ ایک دن کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے پالنہار نے، پروردگار عالم نے میرے سینے پہ وحی کی ہے اور مجھے ان تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں جو قیامت تک انسانیت کے قلوب و اذہان میں اٹھے ہیں۔ جس وقت یہ خبر ہمیں پیغمبر کے ذریعے پہنچتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو خبر لے کر آنے والا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص جو باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے یہ اسی نوعیت کی باتیں ہیں جس نوعیت کی باتیں انسانیت اپنے علم اور فکر سے دنیا میں فلسفے بگاڑتی ہے، نظریات اپناتی ہے، رجحانات لوگوں تک پہنچاتی ہے، تو ہم پہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو کانٹینٹ وہ پیش کر رہا ہوتا ہے وہ کانٹینٹ اپنے بارے میں کچھ دعوے کرتا ہے، تو جو کانٹینٹ وہ پیغمبر لے کے آتا ہے اس کانٹینٹ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں کچھ دعوے کرتا ہے، اور ان دعووں کو جب ہم علم اور عقل کی بساط پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہے کہ جو جوابات وہ دیتا ہے دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ اس کے ہم سر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا وہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس کلام کے اندر بے تحاشا تضادات کو پاؤ گے۔ دنیا کے اندر آج تک انسان نے جب بھی سوالوں کا جواب دیا ہے تو وہ نشو و ارتقاء اور ٹرائل اور ایرر سے گزر کے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مفکر اٹھے اور ایک دن اٹھ کے اپنا پورا کا پورا فلسفہ پیش کر دے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو نقطہ نظر، جو رجحانات، جو تمہارے سوالات کے جوابات میں نے دیے ہیں اس کے اندر کوئی ٹرائل اور ایرر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نشو و ارتقاء نہیں ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کے خدا کی یہ بات پہنچانے کا آغاز کیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد یہ کہا ہو کہ اب میرے نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی ہے لہٰذا میں تمہیں اس کے کچھ مختلف جوابات دیتا ہوں۔ دوسری بات خدا کی اس کتاب نے ہمیں یہ پہنچائی کہ اگر یہ کلام کسی بشر کا ہوتا تو ہر انسان جو دنیا میں گفتگو کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، وہ زمان و مکان کی رعایت سے ہوتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی فکر، کوئی ایسا فلسفہ نہیں پیش کیا گیا جو آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے علم کی محدودات اس کی رعایت سے نہ بیان کیا جائے۔ آپ کانٹ سے لے کر ہیگر تک اور علامہ اقبال سے لے کے موجودہ دور کے تمام بڑے مفکرین سب کو پڑھیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو ان کا متن آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ایک خاص زمان اور ایک خاص مکان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے حالات، اپنے زمانے اور جو کچھ خارج کے اثرات ہیں ان سے پاک ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس امکان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے کہ وہ اپنے زمان و مکان سے اوپر اٹھ کر آپ سے گفتگو کرے گا۔ اور تیسرا دعویٰ وہ یہ کرتا ہے کہ جو کچھ اخبار میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ اخبار تمہارے داخل کے اندر اللہ نے جو روشنی رکھ دی ہے،
جو فطرت کی رمق اور نور ہدایت موجود ہے وہ اس کو لپک کر قبول کرتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب اس کائنات میں وہ واحد اور محکم ذریعہ ہے جو کائنات کے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی کتاب کی دعوت و تبلیغ اور اسی کی ترویج و اشاعت میں گزارا ہے۔ ان کی پوری فکر کا مرکز و محور یہی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دین کے معاملے میں اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو میزان اور فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی خارجی فلسفہ آپ لے کر آتے ہیں تو یہ مہیمن کی حیثیت رکھتی ہے، یہ حرف آخر ہے، یہ قول فیصل ہے۔ یہ اللہ کی وہ واحد اور آخری کتاب ہے کہ جس نے آپ کو وہ خبریں بتائی ہیں کہ جن تک پہنچنے کا کوئی شعور، کوئی تصور انسانیت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیے تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل، بے پایاں کرم، بے پایاں احسان اور انعام ہے۔ وہ اگر چاہتا تو انسانیت کو اسی طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ سکتا تھا، وہ اگر چاہتا تو خود فقط فطرت کی روشنی پر قیامت میں ہمارا امتحان لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جنت کے لیے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں منتخب کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا اہتمام بھی میں نے کرنا ہے۔ اور اس اہتمام کا آغاز انہوں نے انسانیت کے آغاز سے شروع کر دیا۔ پہلا انسان جس کو دنیا میں بھیجا اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنا دیا۔ پیغمبروں کی یہ روایت ہے جو ابتدائے انسانیت سے لے کر رہتی دنیا تک اللہ کا یہ پیغام دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس اللہ کی کتاب کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، اس اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق اور وابستگی کے اظہار کرتے ہیں۔ اس اللہ کی کتاب کی اگر بے حرمتی کہیں پہ ہو جائے تو اس کے تحفظ کے لیے گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں اور ایوانوں اور بازاروں میں لوگوں کی املاک نظر آتش کرتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو نہیں روکتے۔ ایک طرف تو ہمارا اس کتاب کے بارے میں حساسیت اور تعلق کی نوعیت یہ ہے، لیکن دوسری جانب مسلمانوں کی پوری روایت کا یہ ڈائلما ہے کہ مذہب کی بحثوں میں اور دینی اختلافات میں اس کتاب کو ہم پارہ سنگ اور پرہ کاہ کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ یعنی وہ حیثیت جو ہم اپنی زندگیوں میں کسی عام سی چیز کو دے رہے ہوں، دینی معاملات میں ہمارے لیے یہ کتاب کسی اہمیت کی حامل نہیں رکھتی۔ اگر آپ امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں تو 3 ہی بڑے رجحانات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑی روایت ہے تصوف کی روایت، اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ روایت کہ جس نے اقصائے جہاں میں، اکناف عالم میں اپنا ایک روپ قائم رکھا ہے، وہ فقہی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گزشتہ چند صدیوں میں جس فکر نے خود اس فقہی روایت کو اپنی نہاد میں لے لیا، وہ سلفی روایت ہے۔ ان تینوں پریولنٹ اسکول آف تھاٹس کا آپ جائزہ لیں تو جو مشترک چیز آپ کو ان میں نظر آئے گی وہ مشترک چیز یہ ہوگی کہ جو حیثیت اللہ کی کتاب کو دینی چاہیے ہے، جس کا مطالبہ خود وہ کتاب کرتی ہے، ہم وہ حیثیت اس کو دینے پر تیار نہیں ہیں۔ ایک روایت ہے جس کے اندر قرآن مجید جس چیز کو موضوع بنا کر کہتا ہے کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال اور اس کی صفات سے تم پہچانو، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یہی دنیا میں تمہارا امتحان ہے۔ اللہ تمہیں اپنا وجود اس طریقے سے سامنے لا کر نہیں دکھائے گا، کیونکہ اگر اس نے دکھا دیا تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت کے در پہ نہ ہو، اس کے مواجہے کی تمنا اور آرزو اپنے دل میں نہ رکھو، بلکہ ان حقائق کو دیکھو آفاق و انفس میں جو اس نے رکھ دیے ہیں۔ لیکن ایک روایت کا یہ اصرار ہے کہ نہیں، ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور ہم آگے بڑھ کے چلے اور ریاضتوں کے نتیجے میں دین کی متبادل راہیں بنائیں گے، اور پھر پورے کے پورے اس میں بیت کے سلاسل ہوں گے، اس میں فنا فی الشیخ کے تصورات ہوں گے، اس میں پھر فنا فی الرسول سے گزرتے ہوئے فنا فی اللہ تک پہنچیں گے، اور پھر آخر میں جا کر جو حقیقت ہے کہ جس سے یہ خدا کی کتاب روکتی ہے کہ کبھی بھی متشابہات اور حقائق کے در پہ مت ہونا، اس کے حصول میں پوری کی پوری عمریں گوا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دوسری روایت کو دیکھیں
اس روایت کا یہ اصرار ہے کہ مذہبی علماء کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کو بالعموم اجماع امت کہا جاتا ہے، اگر اس کے سامنے سورج سے بھی روشن دلائل آ جائیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے سامنے آپ قرآن و سنت کے نصوص سے باہرہ پیش کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی خدا کی کتاب اس بات کو موضوع بنا کر کہہ رہی ہے کہ حق و باطل کے باب میں لوگوں کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی کتاب جس زمانے میں آ رہی ہے، اپنے مخاطبین کو جو اس کی مذہبی روایت موجود ہے اور جو اجماع پر کھڑی ہوئی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح اللہ کے بیٹے تھے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ تثلیث کا عقیدہ برحق ہے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ کفارے کا عقیدہ درست ہے، اور ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ پیغمبر صرف ہماری روایت میں آئے گا۔ قرآن مجید نے ان کے اس اجماع کو پر کاہ کے برابر بھی نہیں سمجھا، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ حق و باطل کے باب میں کبھی بھی اس چیز کو پیش نظر بھی مت رکھنا کہ لوگوں کے اکثریت اور لوگوں کی تائید اور لوگوں کی نصرت سے کوئی دینی رائے قائم کی جائے تو تمہارے لیے حق و باطل کا وہ معیار بنے۔ حق و باطل کا معیار اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ میزان ہے جس کے اوپر پرکھ کے نظریات کو اپنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تیسری روایت کو دیکھیے، اس کے یہاں اصل کی حیثیت تاریخ کو حاصل ہے، وہ تاریخ جو سلف خلف سے ان تک منتقل ہوئی ہے، وہ تاریخ جو پیغمبر کی سیرت و سوانح پر بھی مشتمل ہے، آپ کے علم و عمل کی بھی روایت ہے اور آپ کے صحابہ سے بھی آگے منتقل ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر دینی معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تین رجحانات آپ کو امت میں نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک چوتھا رجحان ہے، اس رجحان کے دائین ہیں، اس رجحان کو دنیا میں لے کر متعارف کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ اباقر علماء ہیں جن کی روایت کے مدنہ سے طالب علم ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے استاد جناب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ان کے استاد جناب مولانا حمید الدین فرحی صاحب، ان تینوں کا یہ اصرار ہے کہ دین کے معاملے میں ایک حرف نہیں کہا جا سکتا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے بغیر۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ دعوت ہے جس کو لے کر وہ اٹھے ہیں، اور دنیا کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت غیر مترکبہ کو پہچانو، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، لیکن تم اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نقطے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی بتانے کی صحیح کی کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب میں بات کیسے کی جاتی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے اصول و مبادی کیا ہیں، اس کتاب کے ساتھ اپنا زندہ اور بیدار تعلق قائم رکھنے کا رشتہ کیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے بتایا کہ خود وہ پیغمبر جو اس کتاب کو لے کر آیا تھا، اس سے وابستہ جو تاریخ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو بھی اس کتاب کی روشنی میں تم دیکھو گے تو اس تاریخ کی اہمیت بھی تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ تو اس پوری کی پوری دعوت کو جو گزشتہ ایک صدی میں اس فکر فراہی کے علماء نے پیش کرنے کی صحیح کی ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا، امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ جو آپس میں اختلافات میں ایک دوسرے سے سر پھوڑتے ہیں اور نجات کی کوئی راہ ان کو نہیں ملتی، ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے علم الکلام کو، اپنی فقہی روایات کو، اپنے تاریخی تنازعات کو، سب کچھ کو اس کی بارگاہ میں لا کر رکھو۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی یہ حیثیت، اس کی یہ اہمیت، اس کی یہ طاقت، اس کی یہ قدرت پہچاننے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو میں بھی جس وقت غامدی صاحب سے وابستہ ہوا، ان کے افکار و نظریات سے متاثر ہوا، جو پہلی نصیحت انہوں نے کی کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ ٹرائل اور ایرر سے گزرتے ہیں، ہم سب بھی اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور خدا کے ساتھ جڑنا ہے تو صرف اور صرف خدا کی یہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا کے ہر اس سوال کا جواب دے گی
جو اس کائنات کی اسکیم سے متعلق ہے۔ غامدی صاحب نے گزشتہ 50 برس اس کتاب کی خدمت کی ہے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اس امت نے محنت کی ہے، اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیے اس قوم کی محرومی، اس ملت کی بدقسمتی اور اس زمانے کا جبر کہ ایک شخص جو امت اسلامیہ کو خدا کی اس کتاب کی طرف لانا چاہتا ہے، اس شخص کو آپ اپنے ملکوں میں رہنے کے لیے زمین بھی نہیں دینا چاہتے۔ یعنی یہ ہماری امت کی محرومی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی اگر آپ کوئی ایک جملے میں مجھ سے پوچھیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے، تو وہ ایک وجہ اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ، وہ بڑے اذہان، وہ عبقری اور علمی اشخاص جن کو اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے اور جن کو اللہ یہ جرت دیتا ہے کہ اس ماحول میں کھڑے ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو بے کم و کاست بیان کریں، یعنی یہ کام جو ہے یہ پگڑی پونجی کو سرے بازار رکھنے کے مترادف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ آپ کے مرید بنیں گے، اس سے قطع نظر کہ امت کے علماء آپ پر کیا کیا تہمتیں اور کون کون سے فتوے لگائیں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ پر کس طریقے سے دشنام ترازی کریں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کے شاگردوں کو ان کے منہ میں رکھ کے گولیاں ماریں گے، اس سے قطع نظر کہ دنیا میں ان کی کیا فروغ اور کیا مقبولیت ہوگی، اس سب سے قطع نظر حقیقت اور سچائی کا متلاشی ایک عالم دین جب لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے ہماری امت کی محرومی کہ ہم اس کی بات کو سننا تو درکنار، اس کو ان جگہوں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جس ملت کے اندر اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ یہ ہماری قوم کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے اور اتنی بڑی محرومی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 14-15 سال ایک صاحب علم کی خدمت میں وقت گزارنے کا موقع دیا، اور میں نے بڑے قریب سے ان کا جائزہ لیا، علم کا بھی جائزہ لیا، فکر کا بھی جائزہ لیا، شخصیت کا بھی جائزہ لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں ان کی قدر و منزلت تو بڑھتی گئی، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں، بالخصوص وہ مذہبی لوگ جن کے ہم لوگ دست و بازو بن سکتے تھے، اس زمانے کے اندر مذہب کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جس طریقے سے علوم کی دنیا کھل چکی ہے، جس طریقے سے وہ جو جبر اور استبداد کا ماحول تھا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج بچہ بچہ سوال کرتا ہے، مذہبی مقدمات کو چیلنج کرتا ہے، خدا کے وجود کے اوپر سوال کرتا ہے، آپ کی پوری فقہی روایتوں کی نفی میں وہ کھڑا ہوا ہے، اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ دین کے بارے میں بھی دشنام ترازی سے باز نہیں رہتا۔ اس ماحول کے اندر اگر کوئی صاحب علم یہ قدرت رکھتا تھا کہ آپ کی نسلوں کو دین پر قائم رکھے، آپ کے بچوں کو اس ماحول میں ان سوالوں کا جواب دے، اور یہ جو دور ہے عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم، اس دور کے اندر آپ لوگوں کی زبانوں پر تالے نہیں لگا سکتے۔ اس دور کے اندر آپ لوگوں پر سوچنے سمجھنے کی پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس کشمکش کے دور میں، جس دور میں دین ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح سرکتا ہوا جا رہا ہے اور ہماری امت کے مذہبی علماء اپنی ان نسلوں کو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور شافعی بنانے کے اوپر مصر ہیں، یعنی وہ دین سے جا رہے ہیں اور ہم اپنے فرقوں سے نکلنے پر تیار نہیں ہیں، تو اتنی توانا آواز، اتنی گہری بصیرت، میں کبھی بھی کہیں جاتا ہوں تو اللہ جانتا ہے کہ اپنے استاد سے اپنے تعلق اور ان کے جو محاسن ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ موقع دیا ہے کہ خود اسی ملک میں کھڑے ہو کر جہاں سے ہماری بنیادیں اٹھی ہیں، جس کے دشت کی خاک ہم نے چھانی ہے، انہی لوگوں سے ہم اٹھ کر باہر کی دنیا میں گئے ہیں، ان کے سامنے اپنا دل کھول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے، تردد کے اپنے استاد کو اس ملک میں دیکھیں۔
اور وہ یہاں کھڑے ہو کر دین کی تعلیم خود اپنی قوم کو اسی طریقے سے دیں۔ میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، پھر بلا تکلف آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے کہ خود غامدی صاحب سے جو متاثر لوگ ہیں، جو ان کی اس فکر پہ لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ انسانوں سے لو لگانے کے بجائے اللہ کی کتاب سے جڑیں۔ اللہ کی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ سوالات بے تکلف پوچھیں، جن سوالات کے جوابات مجھے آتے ہوں گے میں انشاءاللہ